السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا جلیل القدر نام لے کر، جو نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ تو لسنرز، میری آپ لوگوں کے لیے یہ دعا ہے کہ آپ جدھر رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ بلال حمید نے شیئر کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ان کے کزن کی ہے، اور یہ بالکل سچا خوفناک واقعہ ہے جو وہ میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے کزن نے کچھ دن پہلے، یعنی کہ ان کے کزن کی فیملی نے کچھ عرصہ پہلے ایک گھر خریدا، اور جیسے ہی وہ اس گھر کے اندر چلے گئے، اس گھر میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ ان کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں آنے لگیں۔ ان کے ساتھ کچھ اس طرح ہوا کہ جب وہ اس میں شفٹ ہو گئے تو 1-2 ماہ کے بعد ان کے گھر میں کھانے پینا بالکل کھانے کے لالے پڑ گئے، کچھ نہ رہا، کاروبار ختم ہو گیا، اور ایسے کہ اب جیسے کچھ ہے ہی نہیں، ابھی ایسے ہی ہونا تھا۔ تو وہ جو بلال کے کزن تھے، ان کے ساتھ بھی عجیب سے واقعات شروع ہو گئے۔ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ رات کو بیڈ پہ سوتے تھے، اور صبح ان کو کوئی چیز زمین پہ پھینک دیتی تھی، اور صبح جب وہ اٹھتے تھے تو وہ زمین سے نیچے فرش پہ سوئے ہوتے تھے۔ بعض دفعہ ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ جیسے ان کو کوئی نیچے گراتا ہے، لیکن وہ نیند میں ہوتے تھے، ان کو کچھ ہوش نہیں ہوتی تھی۔ ان کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ نیچے فرش پہ ہوتے تھے۔ ایسا بھی مسلسل ہونے لگا۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے یہ ساری بات اپنی امی کو بتائی۔ ان کے جو والد صاحب تھے، وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جاب کرتے تھے، اور وہ ادھر ہی ہوتے تھے۔ یہ بہن بھائی اپنی مدر کے ساتھ اس گھر میں رہتے تھے۔ اب ان واقعات میں تسلسل شروع ہو گیا، اور واقعات دن بدن بڑھنے لگے۔ ان کی جو امی تھیں، جب ان کا جو روم تھا وہ بالکل سٹیئرز کے سامنے والا تھا، جب ان کے ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہوتے تھے تو وہ کیا دیکھتی تھیں کہ ایک سرخ لال آنکھوں والا کوئی شخص سیڑھیوں سے اتر کر بالکل نیچے والی سیڑھیوں پہ ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ باہر جا کر دیکھتی ہیں تو وہ شخص غائب ہو جاتا ہے۔ وہ جو بھی سایہ ہے، وہ عورت ہے، مرد ہے، جو بھی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس نے عجیب سا لباس پہنا ہوتا تھا، لمبا سا۔ اب ان واقعات میں جب تسلسل شروع ہو گیا، انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ مجھے بھی ایسی کوئی چیز نظر آنے لگ گئی ہے۔ اب وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے ہم اس گھر کو سیل کر دیں اور اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس گھر کو بیچنے کی بات کی تو وہ جو سرخ آنکھوں والی مخلوق تھی، جو کہ مسلسل نظر آنے لگ گئی تھی، وہ جو چھت تھا ان کا، ان کی جالیوں کے پاس کھڑی ہوئی نظر آتی تھی ان کو، اور ان دنوں میں وہ بہت زیادہ نظر آنے لگی جب انہوں نے سیل کرنے کی بات کی۔ بہت مشکلوں سے، بہت پریشانیوں سے ایک دفعہ ان کا وہ جو گھر تھا وہ سیل ہو گیا، اور جب وہ سیل ہو گیا، سامان شفٹنگ کرنے کے دوران بلال بتاتے ہیں، انہوں نے جو ساتھ والے تھے انہوں نے پھر کسی عامل کو بلایا اپنے گھر میں، جب یہ واقعات بہت زیادہ شروع ہو گئے تو وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ بھی ان کو بتایا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے آپ اس گھر کو چھوڑ دو، سیل آؤٹ کر دو یا خالی کر دو، یا آپ کسی رینٹ والے گھر میں چلے جاؤ، کیونکہ اس گھر میں بہت سخت جنات کا بسیرا ہے، اور ایسے لگتا ہے کسی کالی چڑیل بدرو کا بسیرا ہے ادھر۔ اور پھر بلال بتاتے ہیں جب انہوں نے گھر شفٹ کر لیا، گھر شفٹ کرنے کے دوران انہوں نے اپنے ساتھ والے جو ہمسائے تھے ان کو یہ ساری بات بتائی، کیونکہ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو تو کچھ عرصہ ہوا ہے، 4-5 ماہ ہوئے ہیں اس گھر کو خریدے، تو آپ اس گھر کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے جب یہ سارا ماجرا ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے، کچھ عرصہ پہلے، ادھر ایک فیملی رہتی تھی، اور ادھر ایک لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور سننے میں یہی آتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں ہی اس کو دفنا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے اس لڑکی کی جو بدروح ہے یا جو جنات ہیں وہ اس لڑکی کا روپ لے کر ادھر بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو نظر آتے ہیں، تو وہی مخلوق آپ کو تنگ کرتی ہوگی۔ اور تو پھر انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہم اس گھر کو چھوڑ رہے ہیں، یہ گھر بہت منحوس ہے، اس گھر میں رزق کی کمی ہے، اور ہر لحاظ سے اس گھر میں تنگی ہے، دیٹس وائی انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور وہ نئے گھر میں چلے گئے۔ یہ کہانی بلال حمید کی تھی جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ بلال حمید اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے،
اور اسی طرح آپ اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کیا کریں، مجھے اور میرے سننے والوں کو بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے ریگولر سٹوری سینڈر اور سٹوری لسنر وقاص احمد نے UK سے. وقاص بتاتے ہیں کہ یہ کہانی کشمیر میں ایک بچے کے ساتھ پیش آئی بالکل سچا خوفناک واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وقاص کہتے ہیں کہ ادھر ایک بچہ تھا اور یہ جو واقعہ ہے یہ شدید سردیوں کا ہے، اور جب اتنی زیادہ سنو فال ہوتی ہے کہ گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ان دنوں میں بچے اسکول جاتے تھے، تو ایک بچہ تھا وہ بھی روز اسکول جاتا تھا. بہت زیادہ سنو فال ہوتی تھی، تو وہ بچہ ایک دفعہ اسکول سے واپس آ رہا تھا تو بہت زیادہ سنو فالنگ ہو رہی تھی. اس نے کیا دیکھا کہ ایک شاپ کھلی ہوئی ہے. جیسے ہی وہ اس شاپ کے پاس گیا تو شاپ کے اندر وہ جو بھی تھا جس کی وہ شاپ تھی وہ اندر نہیں تھا. شاپ کے ساتھ ڈھیر سارے درخت بنے ہوئے تھے اور وہ ان درختوں کے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا. جب تھوڑی سی سنو فال رکی تو وہ واپس اپنے گھر کی طرف چلا گیا. جب وہ بچہ اپنے گھر کی طرف واپس گیا، اس نے کپڑے وغیرہ چینج کیے، کھانا کھایا. جیسے بچے اس کے بعد باہر نکلتے ہیں، مطلب اپنے روم میں، گھر میں. وہ کہتا ہے کہ جب وہ بچہ کچن والی سائڈ پہ گیا تو اس کو 2 بہت بدصورت چہرے والی عورتیں نظر آئیں، جن کو دیکھ کر وہ بچہ ڈر گیا اور اس نے زوردار چیخ اس کی نکل گئی. اس کے گھر والوں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے. اس بچے نے کہا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو دیکھا ہے اور وہ بڑی بھیانک شکل کی 2 عورتیں مجھے دیکھ کر گھور رہی تھیں. انہوں نے بچے کی بات کو اتنی ویٹیج ہی نہیں دی اور انہوں نے کہا کہ بچے ہیں، جھوٹ بولتے ہوں گے. نیکسٹ ڈے وہ جو بچہ تھا وہ دوبارہ پڑھنے کے لیے اسکول گیا. اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی 2 بدصورت حلیے کی عورتیں ایگزیکٹ اسی درخت کے نیچے کھڑی ہیں جس درخت کے نیچے اس دن وہ کھڑا رہا تھا. اب اس نے ان کو دیکھا تو یہ بہت زیادہ ڈر گیا اور ڈرنے کے بعد یہ گھر کی طرف بھاگا اور اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا. جیسے وہ بچہ کہتا ہے کہ میں گھر کی طرف آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے دروازے کے آگے بھی وہ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں. میں بالکل دروازے کے قریب آیا تو وہ عورتیں غائب ہو گئیں. اس نے اپنے امی ابو کو یہ ساری بات بتائی. انہوں نے پھر کسی عامل سے رابطہ کیا، وہ کسی عامل کے پاس اس کو لے کر گئے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی ساری روٹین بتاؤ 1 ہفتہ پہلے کی جب سے یہ واقعات شروع ہوئے. اس نے کہا کہ ایسے ایسے میں آیا تھا، میں دکان کے پاس کھڑا ہوا تھا، اسکول کے اس درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا، تو تب سے مجھے وہ عورتیں نظر آ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس درخت کی جنات ہیں، اور جب تم ادھر کھڑے ہوئے تھے تو وہاں ان کے بچے اس ٹائم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اور تمہارے ادھر کھڑے ہونے سے آئی تھنک ان بچوں کی کچھ ہوا ہے ان کو یا جو بھی ہوا ہے، اب وہ تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں. اسی ٹائم وہ جو 2 عورتیں تھیں وہ ادھر حاضر ہوئیں اس عامل کے پاس. انہوں نے کہا کہ اس نے لڑکے نے ہمارے بچوں کو نقصان دیا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے جان سے مار دیں گے. پھر اس عامل نے بڑی محنت سماجت کر کے تویز دیے، جو کچھ بھی ان جنات کے ساتھ کیا. تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد یہ کبھی بھی اس درخت کی طرف دیکھے بھی مت اور اس کے نیچے ان سب درختوں کے نیچے کھڑے ہونے کی غلطی نہ کرے، کیونکہ اگر یہ ایسا کرے گا تو ہم اسے جان سے مار دیں گے، یہ زندہ نہیں بچے گا. تو پھر اس کے بعد اس بچے نے ادھر جانا چھوڑ دیا، اور اب وہ بچہ انہوں نے اس شہر کو ہی چھوڑ دیا. اب وہ مظفر آباد میں ہوتے ہیں، انہوں نے کشمیر چھوڑ دیا وہ جگہ پلیس کو، اور وہ مظفر آباد والی سائڈ پہ چلے گئے. اب وہ ادھر پڑھ رہا ہے، اپنی اسٹڈی کر رہا ہے. یہ کہانی تھی وقاص کی جو انہوں نے UK سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وقاص اپنی اسٹوری سینڈ کرنے کے لیے. تو لسنرز یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور جنہوں نے ابھی تک میرے ساتھ اپنی اسٹوریز نہیں شیئر کی تو لسنرز آپ بھی اپنی اسٹوریز کو شیئر کیا کریں. ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل ID پہ اور فیس بک کا میں لنک آج ضرور شیئر کروں گی. جو لوگ نہیں کر سکتے ای میل، وہ میسنجر پہ بھی اسٹوری سینڈ کر سکتے ہیں، کومنٹ باکس میں بھی اسٹوری سینڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ. تو لسنرز اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے تو مجھے سپورٹ کیا کریں، میسج کیا کریں، اپنا فیڈ بیک دیا کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کیا کریں. اور اگر آپ کو میری سٹوریز زیادہ اچھی لگتی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کیا کریں. مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اور آج کا اچھا میسج میں دینا چاہوں گی کہ کسی سے حسد مت کریں. حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور حسد کرنے والا شخص ہمیشہ اپنی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے، اور جسے وہ حسد کرتا ہے اللہ پاک اس شخص کو اور ترقی اور کامیابی دیتا ہے. اور لاسٹ میں اچھا میسج یہ دینا چاہوں گی کہ اپنے والدین سے،
اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمیشہ پیار کریں، محبت کریں، خوشیاں بانٹیں۔ کوئی برا سوچتا ہے تو ایسے شخص کو چھوڑ دیں، اس کے قریب مت جائیں۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے۔ آپ بھی اپنی اچھی اچھی باتیں میرے ساتھ شیئر کیا کریں اور اپنی سٹوریز کو بھی میرے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ویر کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنا بھی۔ جیسے اب کرونا وائرس آیا ہے تو اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں۔ جیسے ہی آپ باہر سے گھر آتے ہیں تو اپنے ہینڈ واش کریں، اور باہر ماسک لگا کر جائیں، اپنے بزرگوں کی اور اپنی ڈھیر ساری احتیاط کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔